الرحمن الرحیم۔ آج میں پیپٹک السر کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ پیپٹک السر جو ہے معدے کے اندر زخم ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ اسٹامک کے اندر نمک کا تیزاب اور پیپسین کے کیمیائی عمل کی وجہ سے معدے کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، جس کو پیپٹک السر کہتے ہیں۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ ناقص غذا کا استعمال۔ تیسری وجہ اس کی بہت زیادہ ہارٹ پیشنٹ جو میڈیسن استعمال کرتے ہیں یا زیادہ شوگر کی میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں یا پین کلر کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اسٹامک کے اندر تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر بھوک ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو پیاس بہت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور منہ خشک رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو الٹی کی کیفیت ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی غذا بھی معدہ برداشت نہیں کرتا، یہاں تک کہ ٹھنڈے پانی کا 1-2 گھونٹ بھی لیا جائے تو وہ بھی معدے کے اوپر بہت زیادہ برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ پیپٹک السر کا مریض جب خوراک کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے معدے کے اندر ہلکی ہلکی درد شروع ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی قے میں یا تو بہت زیادہ صفراوی مادہ خارج ہوتا ہے یا کبھی کبھار اس کے ساتھ خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیپٹک السر کا مریض ذہنی طور پر پریشان، اپنی صحت سے مایوس ہو جاتا ہے اور وہ بڑا فکر مند رہتا ہے، ذہنی طور پر بڑا ہی پریشان رہتا ہے۔ معدے کے اندر جلن، تیزابیت اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ گیس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کو استعمال کریں گے تو اس کے اندر ہمیں الگ الگ علامات کے مطابق اپنے مریض کو پیپٹک السر کی میڈیسن جو ہے وہ استعمال کروائیں گے۔ اگر مریض کے معدے میں جلن بہت زیادہ ہے، بے چینی بہت ہے اور بڑا فکر مند اپنی صحت کے بارے میں رہتا ہے، بار بار منہ خشک ہوتا ہے اور گھونٹ گھونٹ وہ پانی پینا شروع کر دیتا ہے، تو ایسے مریض کے لیے آرسینکم ایلبم 200 میں صبح و شام اگر 2-3 ہفتے اس کو استعمال کروائیں تو انشاءاللہ پیپٹک السر سے مریض کی جان چھوٹ جائے گی۔ دوسرا، اگر معمولی خوراک کھانے سے اس کے منہ کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، کڑوا رہنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کڑواہٹ کی وجہ سے مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، معمولی سی خوراک بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو ایسے مریض کو آپ ایسڈم نائٹریکم 30 طاقت میں اگر ہر کھانے سے پہلے 2-3 ویک استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ پیپٹک السر جو ہے وہ مریض کا ختم ہو جائے گا۔ اور اگر مریض کی زبان پر سفید رنگ کی تہ ہے، پیٹ جو ہے وہ خراب رہتا ہے، فلیکچولس کا مسئلہ بن جاتا ہے، بد ہضمی کا شکار رہتا ہے، تو ایسے مریض کو اینٹی مونیم کراؤڈ ہم استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ اس کو حاصل ہوگا۔ اور اگر اس کا معدے خرابی کی وجہ سے پخانے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے نیٹرم فاس بہت اچھی میڈیسن ہے جو اس کے پیپٹک السر کو بھی اور اس کی تیزابیت کو بھی بہت جلد کنٹرول کرے گی۔ اسی حوالے سے روبینیا میڈیسن ہے کہ جس کے اندر تیزابیت ہے، بے چینی ہے اور مریض ہمہ وقت جو ہے وہ پیٹ کی کیفیت سے پریشان رہتا ہے، تو اس مریض کو روبینیا جب ہم 30 طاقت میں استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کے لیے ایک بڑی میڈیسن پکرک ایسڈ ہے کہ اگر منہ کا ذائقہ نمکین اور اس کے بعد کڑوا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ گیس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، منہ پک جاتا ہے، تو ایسے مریض کے لیے پیپٹک السر کے لیے آپ پکرک ایسڈ کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اور اگر منہ کے اندر رال کی بکثرت ہے، تھوک زیادہ پیدا ہوتا ہے اور منہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں، تو ایسے مریض کے لیے مرک سال 30 طاقت میں 1-2 ہفتہ استعمال کروائیں تو اس کو خاصا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر پیپٹک السر کی وجہ اس کے پائزن کی وجہ سے ہے یا زیادہ ایلوپیتھک میڈیسن کے استعمال کرنے کی وجہ سے ہے
تو ایسے مریض کے لیے نقصوامی کا 200 میں صبح شام دیں گے، جبکہ وہ بار بار پخانے کی حاجت کہے تو ایسے مریض کے لیے نقصوامی کا کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا پیپٹک السر ختم ہو جائے گا۔ اور ایک میڈیسن لائکوپوڈیم میں، اگر مریض بڑھاپے کے عالم میں ہے اور معمولی سی خوراک کھانے کے بعد بہت زیادہ گیس پیدا ہو جاتی ہے، اس کا زیادہ تر دباؤ پیٹ کی دائیں جانب رہتا ہے، تو ایسے مریض کے لیے لائکوپوڈیم بہت بڑی میڈیسن ہے۔ یہ میڈیسن اگر ہم استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ پیپٹک السر جو ہے وہ علامت ختم ہو جائے گی، اس کے سمٹم ختم ہو جائیں گے اور مریض بہت ہی جلد صحت یابی کی طرف آئے گا۔ السلام علیکم۔